فضل بن ربیع کا بیان ہے کہ جب خلیفۃ المسلمین ہارون الرشید حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے تو ان دنوں میں اپنے گھر پر ہی موجود تھا۔ اچانک مجھے اطلاع ملی کہ ہارون رشید میرے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی میں فوراً حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، حضور آپ نے کیوں زحمت فرمائی، مجھے پیغام بھجوا دیا ہوتا، میں خود ہی حاضر ہو جاتا۔ خلیفہ ہارون رشید نے فرمایا، اے ابن ربیع، میرے دل میں ایک بات بہت کھٹک رہی ہے، تم جلدی سے مجھے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چلو جو میری مشکل آسان کر دے۔ کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا شخص ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت سیدنا سفیان بن عینہ رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں ہی موجود تھے۔ خلیفہ نے کہا، مجھے فوراً ان کے پاس لے چلو۔ چنانچہ ہم ان کے گھر پہنچے اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا، خلیفہ ہارون رشید تشریف لائے ہیں، جلدی سے حاضر خدمت ہو جاؤ۔ سنتے ہی حضرت سفیان فوراً باہر آئے اور کہا، حضور آپ نے کیوں تکلیف کی، مجھے حکم نامہ بھیجا ہوتا، میں خود ہی حاضر ہو جاتا۔ خلیفہ نے کہا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ پھر خلیفہ ہارون رشید نے ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا اور دیر تک ان سے بات کرتے رہے۔ پھر ان سے پوچھا کہ آپ پر کسی کا قرض ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، میں مقروض ہوں۔ خلیفہ نے فرمایا، اے عباس، ان کا قرض ادا کر دینا۔ پھر آپ مجھے وہاں سے لے کر آگے چل دیے اور فرمایا، میں ان سے مطمئن نہیں ہوا، مجھے کسی اور بزرگ کے پاس لے چلو۔ میں نے عرض کی، حضرت سیدنا عبدالرزاق ابن حمام علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ فرمایا، جلدی کرو۔ چنانچہ ہم ان کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کون ہے کی آواز آئی۔ میں نے کہا، جلدی باہر تشریف لائیے، خلیفہ ہارون رشید آپ سے ملنے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عبدالرزاق باہر تشریف لے آئے اور کہنے لگے، حضور آپ نے کیوں زحمت فرمائی، مجھے پیغام بھیجا ہوتا، میں خود حاضر ہو جاتا۔ خلیفہ نے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، ہم آپ کے پاس ایک مقصد لے کر حاضر ہوئے ہیں، ہماری پریشانی دور فرما دیجیے۔ پھر خلیفہ نے ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا، کچھ دیر ان سے باتیں کرتے رہے۔ پھر فرمایا، کیا تم پر کسی کا کچھ قرض ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ خلیفہ نے کہا، اے عباس، ان کا قرض ادا کر دینا۔ یہ کہہ کر آپ آگے بڑھے اور مجھ سے فرمانے لگے، ان کے پاس آنے سے بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، اے ابن ربیع، مجھے کسی بہت کامل بزرگ کی بارگاہ میں لے چلو۔ میں نے عرض کی، حضور اب ہم سیدنا فضیل بن عیاض کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے فرمایا، ٹھیک ہے، انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ چنانچہ ہم ان کے گھر پہنچے تو وہ نماز میں مشغول تھے اور بار بار قرآن پاک کی کسی آیت کو پڑھ رہے تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا گیا، کون ہے؟ میں نے پھر سے کہا، حضور باہر تشریف لائیے، خلیفہ ہارون رشید آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، مجھے امیر المومنین سے کیا غرض اور انہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا، سبحان اللہ عز و جل، کیا آپ پر امیر کی اطاعت واجب نہیں؟ کیا آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک نہیں سنی کہ مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے آپ کو ذلت میں ڈالے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہی آپ رحمت اللہ علیہ نیچے تشریف لائے اور چراغ بجھا دیا، پھر کمرے کے کونے میں جا کر چھپ گئے۔ ہم کمرے میں داخل ہوئے اور آپ رحمت اللہ علیہ کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک خلیفہ ہارون رشید کی ہتھیلی آپ کے جسم سے لگی۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اے امیر المومنین، آپ کی ہتھیلی کتنی نرم و نازک ہے، اے کاش یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔
یہ سن کر میں نے دل میں کہا آج آپ رحمت اللہ علیہ خوب واض و نصیحت فرمائیں گے اور امیر المومنین سے کھل کر خوف خدا کے متعلق بات چیت کریں گے۔ پھر خلیفہ ہارون الرشید نے آپ رحمت اللہ علیہ سے عرض کی کہ حضور ہم آپ کی بارگاہ میں ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، خدارا ہمارا مسئلہ حل فرما دیجئے تاکہ میرے بے قرار دل کو قرار آ جائے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ بنے تو آپ نے حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ، حضرت سیدنا محمد بن کعب کرزی اور حضرت سیدنا رجا بن حیات کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہنے لگے میں تو اس خلافت کی وجہ سے سخت مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، مجھے امور خلافت کے بارے میں کچھ مشورہ دیجیے۔ پھر حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے امیر المومنین دیکھیے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے خلافت کو مصیبت سمجھا، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ اور آپ کے ساتھی اس کو نعمت سمجھتے ہیں۔ اے امیر المومنین، جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے ان حضرات سے مشورہ لیا تو حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے عمر بن عبدالعزیز، اگر تو اللہ عز و جل کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو مسلمانوں میں سے جو بزرگ ہیں ان کی عزت اپنے باپ کی طرح کر، جو درمیانی عمر کے ہیں انہیں اپنے بھائیوں کی طرح جان، اور جو تجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں انہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھ۔ حضرت سیدنا جا حیات رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے عمر بن عبدالعزیز، اگر تو عذاب الہی سے بچنا چاہتا ہے تو مسلمانوں سے محبت کر اور ان کے لیے بھی وہی پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو آخرت اور دنیا دونوں میں مامون رہے گا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے خلیفہ، میں بھی تجھے سمجھا رہا ہوں اور میں تیرے بارے میں اس دن کی سختی سے شدید خوف زدہ ہوں جس دن قدم پھسل رہے ہوں گے۔ ذرا سوچ، اس دن وہاں پر کوئی تجھے مشورہ دینے والا نہیں ہوگا، کون ہوگا؟ کیا وہاں تیرے وزیر مشیر تیرا ساتھ دیں گے؟ یہ سن کر خلیفہ ہارون رشید اتنا روئے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے کہا حضور خلیفہ کے حال پر کچھ نرمی فرمائیے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے ربی، میں تو ان پر نرمی ہی کر رہا ہوں، جبھی تو ایسی باتیں کی ہیں ان سے۔ اے ابن ربی، حقیقت تو یہ ہے کہ تو اور تیرے دوستوں نے تو خلیفہ کو برباد کر دیا ہے۔ جب خلیفہ کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے امیر المومنین، مجھے خبر پہنچی ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے ایک گورنر نے شکایت کی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے خط بھیجا جس میں لکھا تھا میں تجھے جہنمیوں کی اس شدید بے چینی و بے آرامی سے ڈراتا ہوں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، خبردار ایسے کاموں سے کوسوں دور بھاگنا جو تجھے اللہ عز و جل کی یاد سے دور کر دیں۔ یاد رکھ آخری لمحات میں امیدیں ختم ہو جائیں گی۔ جب اس گورنر نے یہ خط پڑھا تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی طرف چل دیا۔ وہ آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے یہاں آنے پر مجبور کیا؟ اس نے عرض کی حضور آپ کے خط نے میرا دل پارا پارا کر دیا ہے، اب میں کبھی بھی گورنر کا عہدہ قبول نہیں کروں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون رشید زور زور سے رونے لگے اور فرمایا اے فضیل بن ایاز، آپ مجھ پر رحم فرمائیے اور کچھ مزید نصیحت فرمائیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے امیر المومنین، جب ہمارے پیارے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی شہر کا حاکم بنا دیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک امارت یعنی حکومت حسرت و ندامت ہے، اگر تجھ سے ہو سکے تو کبھی بھی کسی پر امیر نہ بننا۔ خلیفہ ہارون رشید یہ سن کر پھر رونے لگے اور عرض کی اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، مزید کچھ ارشاد فرمائیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے حسین و جمیل چہرے والے، یاد رکھ کل بروز قیامت اللہ عز و جل تجھ سے مخلوق کے بارے میں سوال کرے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا یہ خوبصورت چہرہ جہنم کی آگ سے بچ جائے تو کبھی بھی صبح یا شام اس حال میں نہ کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے متعلق کینہ یا عداوت ہو۔ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ کینہ پرور ہے تو وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ خلیفہ ہارون رشید پھر رونے لگے، عرض کی حضور آپ رحمت اللہ علیہ پر کسی کا قرض وغیرہ ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں میرے پروردگار کا مجھ پر قرض ہے، لیکن اس نے ابھی میرا محاسبہ نہ کیا۔ اگر اس نے مجھ سے سوال کر لیا یا میرا حساب لے لیا تو میرے لیے ہلاکت ہوگی، اور اگر مجھے جواب دینے کی توفیق نہ دی گئی تو میری تباہی و بربادی ہے۔ خلیفہ نے کہا حضور میری مراد یہ ہے آپ پر کسی بندے وغیرہ کا تو کوئی قرض نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے رب عز و جل نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا، بے شک مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں اور اس کا مخلص بندہ بن جاؤں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں، میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا اور قدرت والا ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن ایاز کی نصیحت آموز باتیں سن کر خلیفہ ہارون رشید کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ پھر خلیفہ نے 1000 دینار آپ رحمت اللہ علیہ کو دیتے ہوئے عرض کی حضور یہ حقیر سا نذرانہ قبول فرما لیں، انہیں اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں اور ان کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کریں۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سبحان اللہ عز و جل، میں تجھے نجات کا راستہ بتا رہا ہوں اور تو اس کے صلہ میں مجھے یہ حقیر دولت دے رہا ہے۔ اللہ عز و جل نیک اعمال کی تجھے توفیق دے اور تجھے سلامت رکھے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور ہم سے کوئی کلام نہ فرمایا۔ فضل بن ربیع کہتے ہیں کہ ہم آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس سے اٹھ کر چلے آئے۔ جب ہم دروازے پر پہنچے تو خلیفہ ہارون رشید نے مجھ سے کہا اے عباس، جب بھی مجھے کسی کے پاس لے جانا چاہو تو ایسے ہی پاک باز اولیاء کرام کے پاس لے جایا کرو، بے شک ایسے لوگ ہی مسلمانوں کے سردار ہیں۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ حضرت فضیل بن ایاز کہ اہل خانہ میں سے ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم کیسے تنگ حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر آپ وہ رقم قبول کر لیتے تو اس میں کیا حرج تھا، ہمارے حالات ہی کچھ بہتر ہو جاتے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس عورت سے فرمایا میری اور تم لوگوں کی مثال اس قوم کی سی ہے جس کے پاس اونٹ ہوں اور وہ اس کے ذریعے روزی حاصل کرتے ہوں، پھر جب اونٹ بوڑھا ہو جائے تو اس کو ذبح کر لیں، اس کا گوشت کھا لیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے جب آپ کی یہ گفتگو سنی تو مجھ سے کہا آؤ ہم دوبارہ انہیں مال پیش کرتے ہیں، شاید اب قبول فرما لیں۔ جب حضرت سیدنا فضیل بن ایاز نے دیکھا کہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں تو آپ رحمت اللہ علیہ وہاں سے اٹھے اور جا کر چھت پر بیٹھ گئے۔ خلیفہ ہارون الرشید بھی آپ کے پیچھے چھت پر پہنچ گئے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ سے گفتگو کرنا چاہی مگر آپ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔
उतनी देर में एक स्याह फाम लोंडी आई, कहने लगी, आप लोग सारी रात उन्हें तंग करते रहे हैं, खुदारा अब आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप पर रहम फरमाए। चुनाचे हम वहां से वापस वैसे ही पलट आए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी भी मग़फ़िरत हो। आमीन सुम्मा आमीन।